بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تیسری تراویح کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی اور عذاب علیم بیان فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور نبیوں کو شہید کیا کرتے تھے، اور پھر اہل کتاب کو جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو وہ اس کا انکار کرتے تھے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے۔ اس بات کی مذمت کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم صفات بیان فرمائی، حکومتوں کا دینا، عزت اور ذلت کا دینا اور ہر قسم کی خیر عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر اور باطن ہر طرح کی باتوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اطاعت کا مرکز اور محور قرار دیا اور اپنی محبت کا معیار قرار دیا۔ بعض انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کا ذکر فرمایا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی ایک دعا اور ان کی نظر کا ذکر فرمایا، اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، اور پھر زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کو بیان فرمایا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تجویز کیا گیا، ان کی دنیا اور آخرت میں بزرگی اور قرب کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ان معجزات کو بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اس بات کو بیان کیا گیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دی گئی، اور نجران سے آنے والے وفد کے ساتھ نبی علیہ السلام کا جو مباہلہ ہوا اس کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اہل کتاب کو مشترکات میں اتحاد کی دعوت دی گئی، اور اہل کتاب کو خوش فہمیوں سے منع کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا تمہارا غلط ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ایک مسلمان تھے۔ اور اس کے بعد اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے منع کرنے اور کفر کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا کہ جو 3 طرح کی بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو ایمان لانے کے بعد شام کے وقت کفر اختیار کر لیا کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو امانت میں خیانت کیا کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں اپنی طرف سے تحریف اور تبدیل کا کام کر کے اس کے اندر ہر قسم کی تبدیلی کر دیا کرتا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی کو اپنی عبادت کی دعوت دے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں اور اسی کی طرف انسان کو محتاج بن کر رہنا چاہیے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیے گئے اس وعدے کا ذکر فرمایا جو نبی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک میثاق اور وعدہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو معیار قبولیت قرار دیا گیا، اس کے علاوہ ہر مذہب کو رد کر دیا گیا، اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا اعلان فرمایا، اور یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ایمان اور اسلام کے مقابلے میں وہ زمین بھر کر سونا بھی پیش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے یہ سونا بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں مرغوب اور محبوب چیز خرچ کرنے کا حکم فرمایا، بیت اللہ شریف کی بنا اور عظمت کو بیان کیا گیا، اور یہودیوں کو پھر ایک بار دعوت دی گئی کہ وہ کفر کرنے سے رک جائیں اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنے سے رک جائیں۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی نعمت یاد دلائی کہ تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں محبت عطا فرمائی، شیر و شکر کر دیا، اللہ تعالیٰ
کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور پھر قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کا انجام بیان فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو جو بہترین امت قرار دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے اس کو بیان کیا گیا، اور پھر یہودیوں کی کچھ بری خصلتوں کو اور ان کی ذلت کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں ان کے اندر عبادت گزار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اگلی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ وہ کافروں کو اپنا بھیدی اور جگری دوست نہ بنائیں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو دل سے نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، اگرچہ زبان سے وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد اور قتال کو بیان فرمایا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی، پہلے 3000 فرشتے پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے جو معاونت کی گئی، اس کو بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنے کا حکم فرمایا۔ جو لوگ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے اور جو بہترین بدلہ عطا فرمایا، اس کو بیان کیا گیا۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ حالات کی گردش دنیا بھر میں جاری رہتی ہے، اللہ تعالی حالات کو بدلتے رہتے ہیں، تو تمہارے اوپر بھی پریشانی اور مصیبت کے حالات آئیں گے، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں بھی تو پھر بھی تمہیں اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع میں بیان فرمایا ان لوگوں کا واقعہ کہ جو غزوہ احد کے اندر اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر سن کر اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اور اس منظر کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ منافقین کے رویے کو بھی بیان فرمایا، جو موت کے ڈر سے ایک دوسرے کو منع کر رہے تھے کہ وہ باہر نکلیں گے اور جہاد میں جائیں گے تو موت واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور موت کو سب کے لیے لازم قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم خوئی کو بیان کیا گیا، آپ کے اچھے اخلاق کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ بتلایا گیا کہ کوئی بھی نبی خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ امانت و دیانت کے اور صداقت کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو اپنی عظیم نعمت اور احسان قرار دیا، اور نبی علیہ السلام کے فرائض منصبی کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ منافقین کی کچھ خصلتوں کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ کے رستے میں شہید ہونے والوں کی فضیلت اور بشارت بیان فرمائی کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پھر وہ لوگ مسلمان کہ جو تکلیف آنے کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ان کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ پھر کفار کے بخل کو بیان کیا گیا، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ یہ بخل کل قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو فقیر قرار دیتے تھے، ان لوگوں کی مذمت، اور پھر دنیا سے ہر انسان کے جانے کو بیان کیا گیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر انسان نے اپنے اعمال کا پورا بدلہ وصول کرنا ہے۔ آخر میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جو نیک عمل نہ کرنے کے باوجود اپنے لیے تعریفوں کے بل باندھتے ہیں اور اپنے لیے تعریفیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے نمونے بیان فرمائے، اور پھر عقل مندوں کی علامت اور پہچان بیان فرمائی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ مختلف دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں جن لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف
راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور ان کا مقام بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ان اہل کتاب کی عظمت بیان کی گئی کہ جو اللہ پر بھی ایمان لائے، رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور وہ اپنے دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے میں اپنے دین میں کوئی تحریف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔